بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاضی جاوید اپنے شہر کے حالات آج آپ کے سامنے، یہ جو ہمارے بجلی کے بل ہیں، ہمارے گیس کے بل ہیں اور ہمارے پانی کے بل ہیں اور ہمارے جو کچرے کے بل ہیں، یہ سارے بلوں نے پوری کراچی کی آبادی کو بلوں میں گھسا دیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ آخر ایسا کیوں کیا جا رہا ہے؟ کچھ سمجھ سے بالا تر ہے۔ اس وقت جو صورتحال کراچی کی بن کے سامنے آ رہی ہے وہ صرف یہ ہے کہ یہاں بدامنی ہو، یہاں لوٹ مار ہو، یہاں لوگوں کو پریشان کیا جاتا رہا ہو۔ یہ کسی نہ کہ ایک طرف اندرون سندھ اور اندرون پنجاب اور خیبر پختونخوا بلوچستان میں جو اندرونی علاقے ہیں، جو شہر سے دور علاقے ہیں، ان علاقوں میں جو ہے وہ بارش کا پانی انہیں تنگ کر رہا ہے، انہیں بیماریوں کی نئی، جیسے میں نے اپنی پچھلے ویڈیو میں بتائی آپ کو کہ نئی بیماریاں جو ہیں وہ جنم لے رہی ہیں۔ اور کراچی میں اور دوسرے شہروں میں، یہ کراچی میں خاص طور پہ بجلی کے بل کے ساتھ کچرے کا بل بھی آ رہا ہے۔ اب آپ ذرا اندازہ کریں، یہ ایک ایسا شہر بن گیا ہے جہاں پہ کہ کچرے کے بلوں کو بھی لوگوں نے بجلی کے بلوں کے ساتھ شامل کر دیا، اور یہ بجلی کے بل اب جو ہیں وہ کچرے کے بل بھی اس میں شامل ہیں، اس میں اس میں موبائل کا، اس میں ٹی وی کا جو ہے وہ بھی سرچارج بھی شامل ہے۔ یعنی آپ ذرا اندازہ کریں کہ وہ گھر، چاہے کسی گھر میں کچرا نہ ہوتا ہو، لوگ کوئی ایک دو لوگ رہتے ہیں، ان سے بھی کچرے کا بل وصول کیا جائے گا۔ بالکل ایسے ہی جیسے ٹی وی جس گھر میں ہو ان سے بھی، ان کا بھی بجلی کے بل میں ٹی وی کا بل، ٹی وی کے سرچارج لگا کے بھیج دیے جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ مسجدوں میں بھی کروڑوں روپے کی آمدنی مساجد میں ٹی وی رکھنے کی ٹی وی کے نام پر وہاں سے وصول کیا جاتا ہے۔ یعنی مساجد کے جو بلز آتے ہیں الیکٹرکسٹی کے، بجلی کے، اس میں بھی یہ ٹیلی فون کے بل کو شامل کر لیا جاتا ہے۔ اچھا، یہ سارے ٹیکسز جو ہیں، اتنے سارے ٹیکسز جو ہیں وہ بہت تواتر کے ساتھ جمع ہو رہے ہیں، لیکن پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ ٹیکس جو آپ جمع کر رہے ہیں، یہ سے جو ٹیکس جمع کرتے ہیں، یہ جاتے کہاں ہیں سارے کے سارے ٹیکس؟ آپ کو میں بالکل مختصر سی ایک بات بتاؤں کہ 2008 میں کراچی میں ایک مقدمہ، بہت مشہور مقدمہ چلا تھا، کراچی بدامنی کیس، جو سپریم کورٹ نے جو ہے اس کیس کو چلایا تھا، اور یہ سو موٹو انہوں نے کراچی کے معاملات پہ، کراچی میں ہونے والی بدامنی، کراچی میں ہونے والی بھتہ خوری، اس پر یہ مقدمہ کافی طویل عرصے تک چلتا رہا، اور اس میں پھر یہ فیصلہ دیا گیا ہے کہ اس میں سیاسی پارٹیاں بھی ہیں موجود، اس میں بیوروکریٹ بھی شامل ہیں۔ لیکن اسی کیس کے دوران، اس کیس کو جب پروسیڈنگ ہو رہی تھی، تو ایک انٹرنیشنل ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے یہاں پہ صدر ہیں عادل صدیقی صاحب تھے، انہوں نے 2008 میں سپریم کورٹ کو ایک اپلیکیشن دی تھی۔ اس اپلیکیشن میں انہوں نے لکھا تھا کہ جناب، یہ جو آپ 5 کروڑ روپے اور 10 کروڑ روپے اور 20 کروڑ روپے اور 50 کروڑ روپے کے جو ٹیکسز، وہ اس کے بھتوں کی بات کر رہے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں جو بیوریجز کمپنیز تھیں، جو یہاں پہ بیوریجز کمپنیز موجود ہیں، وہ جو ٹیکس عوام سے وصول کرتی ہیں فی بوتل کے حساب سے، وہ تمام کے تمام ٹیکس جو ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہیں یہ ٹیلی فون میں، یعنی موبائل پہ جو آپ لوگوں کے سے ٹیکس کاٹتے ہیں، آپ 100 روپے کا اس میں چارج کرائیں، کوئی 24 روپے کاٹ لیتا ہے، کوئی 25 روپے کاٹ لیتا ہے، یعنی آپ کو تقریباً 25% جو ہے اس پر ٹیکس کاٹ لیا جاتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں جو موبائل کی کمپنیز جو ہیں اور یہ بیوریجز کی کمپنیز جو ہیں، یہ اس طرح کی جو یہ سیلف ٹیکس عوام سے وصول کر رہی ہیں، لیکن یہ قومی خزانے کو نہیں دے رہی ہیں، اور یہ سپریم کورٹ کی پروسیڈنگ میں موجود ہے، جا کر کے آپ اسے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تمام کی تمام ٹیکسز جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں ہڑپ ہو رہے ہیں۔ اب اس بات میں تو کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی کہ آیا یہ جو ٹیکسز آپ نے وصول کیے ہیں کمپنیز نہیں، یہ وہ سارے کے سارا خود ہڑپ کر رہی ہیں؟ ایسا نہیں ممکن ہے۔ یقیناً اس میں حکومت بھی موجود ہوگی، اس میں ایف بی آر کا بھی کوئی نہ کوئی عمل دخل ہوگا۔ ایف بی آر کیوں نہیں وصول کر رہی ہے ان سے؟ تو اب یہ جو نیا ٹیکس شروع کیا ہے کہ یہ
کچرے کا ٹیکس جو ہے یہ کے الیکٹرک کے بلوں میں لگ کر کے آ رہا ہے، تو کیا اس کی کہیں کوئی حتمی بات طے ہوئی ہے اور کس نے طے کی ہے اور کیوں طے کی ہے؟ اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بلدیاتی ادارے جنہوں نے فوج ظفر موج کو اپنے یہاں اپائنٹ کیا ہوا ہے، تو یہ کیوں نہیں وصول کر رہے ہیں ان ٹیکسز کو؟ یہ کیسے وصول کریں گے؟ اچھا، پانی کی بل، پانی کے ٹیکسز جو ہیں وہ واٹر اینڈ سیوریج والے وصول کریں گے، لیکن واٹر اینڈ سیوریج والے یہ بل کیسے وصول کریں گے؟ یہ بھی تو پوچھے نا کسی کو جا کر کے ان سے کہ وہ کس منہ سے جائیں گے۔ آپ نے جتنی بھی سوسائٹیز ہیں ان سوسائٹیز میں سے بیشتر سوسائٹیز کراچی کی ایسی ہیں جو ٹینکر سے، واٹر ٹینکر سے پانی خریدتی ہیں، جو خود ایک بہت بڑا کراچی کا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ واٹر ٹینکر آپ نے دیکھیں، جہاں ایک واٹر ٹینکر بن رہا ہوتا ہے، اگر آپ نیپا سے جائیں گے، نیپا کے الٹے ہاتھ پر ایک واٹر ہائیڈرل ان کا بنا ہوا ہے واٹر ٹینکرز کا، وہاں سے پانی آپ لیں، آپ دیکھیں گے پوری روڈیں جو ہیں اس پہ پانی گرتا رہتا ہے، راستے میں روڈیں ٹوٹتی رہتی ہیں، نہ اس کا کوئی پوچھنے والا ہے نہ اس کا کوئی سمجھنے والا ہے، اور 12,000 لیٹر پانی تک اس میں آتے ہیں، 12,000 گیلن بھی ہوتے ہیں، لیٹر بھی ہوتے ہیں۔ 12,000 لیٹر پانی جو جہاں سے نکلتے پوری آبادی کا پانی ہے، 12,000 گیلن اگر پانی جا رہا ہے، تو بیشتر جو ہماری یہاں کی جو سوسائٹیز ہیں وہ پانی جو ہیں وہ ٹینکر سے خریدتے ہیں، جسے ہم ٹینکر مافیا بھی لوگ کہا کرتے ہیں، لیکن اب وہ کیا کریں، وہ ان سے پانی خریدتے ہیں۔ تو جب یہ وہاں جاتے ہیں تو بعض تو علاقے ایسے ہیں جہاں یہ واٹر اینڈ سیوریج کی بل آتے ہیں کہ ان کے پاس جو ہے پانی نام کی تو کوئی چیز انہوں نے دیکھی ہی نہیں ہے برسوں سے۔ یعنی ملیر میں بھی بعض علاقے جو آج سے 40 سال 50 سال پہلے جہاں نلکوں سے پانی آتا تھا اور لوگ وہاں سے پانی بھرتے تھے، وہ تمام کے تمام پانی جو ہے اب بند ہو چکے ہیں، لوگ ٹینکر سے پانی لیتے ہیں یا بورنگ کراتے ہیں۔ اسی طرح سے ڈگ روڈ میں آپ چلے جائیں، جسے آپ شاہ فیصل کالونی کہتے ہیں، وہاں چلے جائیں، ملیر چلے جائیں، نئی کراچی چلے جائیں، کسی بھی علاقے میں اب پانی جو ہے تواتر کے ساتھ نہیں آتا۔ وہ تمام کے تمام اب یہ کس منہ سے جائیں گے ان کے کنیکشن کاٹنے کے لیے؟ اگر آپ کنیکشن کاٹنے جا رہے تو بالکل چلے جائیں۔ لہٰذا یہ پوری صورتحال جو ہے، اور جرائم کے بارے میں جو کراچی میں ہیں وہ تو خیر بتانا ہی کچھ عجیب سا لگتا ہے اب، کیونکہ ابھی پچھلے دنوں آئی جی صاحب جو ہے وہ کراچی چیمبر آف کامرس میں آئے تھے، تو ان کو لوگوں نے بہت کہا تھا کہ جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اور وہ ایسا ہی ہوتا ہی رہے گا، اس لیے کہ یہ کوئی بھی صوبائی حکومت جو ہے وہ خاص طور پہ کراچی میں اور سندھ میں جو ہے یہ صوبائی حکومت ان معاملات کو جب سنتی ہے تو وہ شرجیل میمن صاحب فوراً فرما دیتے ہیں کہ جو ہم نے وہ لے لیا ہے، نوٹس لے لیا ہے۔ اب وہ نوٹس لیا ہے یا کوئی نوٹ لیا ہے، یہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ نوٹس کے بجائے نوٹ بھی تو لیا جا سکتا ہے نا۔ تو یہ ساری چیزیں جو اس وقت شہر کے جو اس مسائل شروع ہوئے ہیں، آیا یہ کس طرح ختم ہوں گے؟ کیا یہ ایسے ہی ختم ہو جائیں گے؟ بلدیاتی الیکشن آپ نے کرانے نہیں ہیں کہ لوگ جا کے بلدیاتی نمائندوں کو گرفتار کریں، ان کو جا کے پکڑ دھکڑ کریں، ان کی مار پیٹ کریں یا ان سے کوئی بات ایسی نکلوائیں۔ لہٰذا اس پوری صورتحال کے سامنے رکھتے ہوئے اس بات کہیے کہ صرف ہماری وفاقی اور صوبائی حکومتیں عوام کو پریشان کر رہی ہیں، ان کو جو ہے ہر روز ایک نیا جھٹکا۔ اب اس وقت میں نے پہلے بھی ویڈیو میں کہا اور اب بھی بتا رہا ہوں کہ 1250 اور 1300 روپے کا جو ہے آٹا خریدا جا رہا ہے اس ملک میں، یعنی عوام ہر طرف سے جو ہے سینڈوچ بنا کر کے بالکل مٹی میں دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لہٰذا حکمران یہ بات سن لیں کہ اب رفتہ رفتہ لوگ اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، اور اگر یہ زیادہ کھڑے ہو گئے نا تو پھر آپ کا کھڑا رہنا انتہائی مشکل اور ناممکن ہو جائے گا۔ اسی کے ساتھ ہی انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں آپ سے ملاقات کرتے ہیں۔ قاضی جاوید کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ اللہ نگہبان۔